السلام علیکم دوستو، ایم آئی اسٹوری میں خوش آمدید۔ ہزاروں سال پہلے کوہ ہمسایہ کے دامن میں ایک بہت ہی خوبصورت ملک آباد تھا۔ اس ملک کا نام کاغستان تھا۔ کاغستان میں ہر طرف ہرے بھرے کھیت اور پھولوں کے باغات تھے۔ میٹھے اور ٹھنڈے پانی کے چشمے اور نہریں رواں دواں تھی۔ یہاں کے رہنے والے لوگ بہت صحت مند ہوا کرتے تھے اور خوبصورت بھی۔ اس ملک کا بادشاہ بہت نیک اور انصاف پسند تھا۔ رعایا بادشاہ سے بہت خوش تھی اور سارا ملک خوشحال تھا۔ بادشاہ جب بہت بوڑھا ہو گیا تو اس نے ملک کا سارا انتظام اپنے وزیر اعظم ارسلان کے سپرد کر دیا۔ وزیر اعظم ایک بات کبیر اور سمجھدار انسان تھا، لیکن جب سے ملک کا انتظام اس کے ہاتھ میں آیا، اس نے عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کیا بلکہ دولت سے اپنا گھر بھرنے لگا۔ اس پر لوگوں کو بادشاہ سے شکایت پیدا ہو گئی۔ بادشاہ کا ایک نوجوان بیٹا تھا جس کا نام دلاور تھا۔ شہزادہ دلاور اپنے نام کی طرح بڑا بہادر، دلیر اور خوبصورت تھا۔ وہ لڑائی کے تمام گر جانتا تھا۔ شہزادہ دلاور کو بھی معلوم تھا کہ رعایا وزیر اعظم ارسلان کی وجہ سے بادشاہ سے ناخوش ہے۔ شہزادے نے جب وزیر اعظم ارسلان کی شکایت بادشاہ سے کی تو بادشاہ نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، بیٹا تم ابھی چھوٹے ہو، ملکی انتظام کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ وزیر اعظم ارسلان ایک سمجھدار آدمی ہے، تم فکر نہ کرو۔ ہمیں یقین ہے کہ ارسلان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہوگا جس سے عوام کو تکلیف پہنچے۔ یہ سن کر شہزادہ دلاور خاموش ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے وزیر اعظم ارسلان کو اپنے پاس بلایا اور اس سے کہا، ارسلان، ہمارے پاس تمہارے متعلق شکایت پہنچی ہے، کیا یہ درست ہے؟ وزیر اعظم ارسلان نے بات کو چھپاتے ہوئے کہا، عالم پناہ، یہ درست نہیں ہے۔ میں تو آپ کے حکم کے مطابق لوگوں کی بھلائی کے لیے دن رات کام کر رہا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، ارسلان، ہمیں تم سے یہی امید تھی، اور ہاں، ہم نے اس وقت تمہیں ایک مشورے کے لیے بلایا ہے۔ ارسلان نے کہا، عالم پناہ، ارشاد فرمائیے، امید ہے میری رائے آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ بادشاہ نے کہا، ارسلان، ہم چاہتے ہیں کہ شہزادہ دلاور کی شادی سے پہلے سیاہ پہاڑی والے پرانے محل کی جگہ نیا محل تعمیر کیا جائے۔ ارسلان نے کہا، بادشاہ سلامت، بہت نیک خیال ہے۔ میں آج ہی ملک کے نامور کاریگروں کو بلا کر پرانے محل کی جگہ نئے محل کی تعمیر کے لیے بات کرتا ہوں اور ایسا شاندار محل تعمیر کراؤں گا کہ دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آئیں گے۔ بادشاہ نے خوش ہو کر کہا، ارسلان، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ نیا محل اپنی مثال آپ ہو۔ اس کے بعد وہ بادشاہ کی اجازت سے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وزیر اعظم ارسلان نے ماہر معماروں کو بلایا اور سیاہ پہاڑی والے پرانے محل کی عمارت گرائی جانے لگی تاکہ اس کی جگہ نئی عمارت تعمیر کی جائے۔ یہ محل کاغستان کے بادشاہ کے بزرگوں نے کئی سو سال پہلے بنوایا تھا۔ اس کام کی نگرانی ارسلان خود کر رہا تھا۔ پرانے محل کی تمام دیواریں وغیرہ گرانے کے بعد جب بنیادیں صاف کی جانے لگی تو ایک جگہ سے ایک بہت بڑا خزانہ نکل آیا۔ اس میں ہیرے جواہرات اور سونا چاندی کے بے شمار زیور شامل تھے۔ اتنا بڑا خزانہ ساری دنیا میں کسی کے پاس نہ تھا۔ کاغستان، جو پہلے ہی ہر نعمت سے مالا مال تھا، اس خزانے کے نکلنے کے بعد اور بھی زیادہ امیر ملک بن گیا۔ اس خزانے کو دیکھ کر ارسلان کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی کہ اگر میں اس ملک کا بادشاہ ہوتا تو یہ سارا خزانہ میری ملکیت ہوتا۔ اب وہ ہر وقت اسی سوچ میں رہنے لگا کہ کسی طرح میں کاغستان کا بادشاہ بن جاؤں۔ نیا محل کچھ عرصے میں بن کر تیار ہو گیا۔ اس محل کا نام شہزادہ دلاور کے نام پر کیسر دلاور رکھا گیا تھا۔ یہ محل بڑا خوبصورت اور شاندار تھا۔ ساری دنیا میں اس کی دھوم مچ گئی اور بڑے بڑے بادشاہ اسے دیکھنے کے لیے آئے اور انہوں نے اس کی بڑی تعریف کی۔ بادشاہ نے خوش ہو کر وزیر اعظم ارسلان کو بہت سارا انعام دیا، لیکن ارسلان اس انعام پر خوش نہ ہوا۔
کیونکہ وہ تو اس ملک کا بادشاہ بننا چاہتا تھا۔ حرس نے اس کے ذہن سے بادشاہ کے تمام مہربانیوں کو بھلا دیا۔ وزیر اعظم ارسلان شہزادہ دلاور کی موجودگی میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا، چنانچہ بادشاہ کی طرف سے وہ بھی عوام میں ہر دل عزیز تھا، اس لیے لوگ بادشاہ کے بعد شہزادے ہی کو اپنا بادشاہ بنانا چاہتے تھے۔ اس کے علاوہ شہزادہ دلاور کا دوست طاہر جو ہر وقت شہزادے کے ساتھ رہتا تھا، وہ بھی بڑا بہادر اور تلوار کا دھنی تھا، ہر بات سے شہزادے کو باخبر رکھتا تھا، اس لیے بھی ارسلان کا بادشاہ بننے کا کوئی داؤ نہ چل سکا۔ ایک دن وہ اکیلا بیٹھا بادشاہ بننے کے خواب دیکھ رہا تھا کہ ایک ترکیب اس کے دماغ میں آئی۔ اس نے سوچا کہ اگر شہزادہ دلاور اور اس کے دوست طاہر کو کسی طرح ملک سے باہر بھجوا دیا جائے اور پھر اپنے آدمیوں کے ذریعے راستے میں قتل کروا دیا جائے تو اس طرح کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوگی، اور بادشاہ تو بوڑھا ہی ہے، بیٹے کے مرنے کے صدمے سے چند دنوں میں چل بسے گا، اس کے بعد میں اس ملک کا بادشاہ بن جاؤں گا۔ یہ سوچ کر ارسلان بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ نے اسے دیکھ کر پوچھا، کیوں وزیر اعظم ارسلان، کیسے آنا ہوا؟ ارسلان دکھاوا کرتے ہوئے بڑے ادب سے بولا، عالم پناہ، ایک گزارش ہے، اجازت ہو تو عرض کروں؟ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں کہو، کیا بات کہنا چاہتے ہو؟ ارسلان بولا، عالی جاں، شہزادہ عالم اب جوان ہو گئے ہیں اور لڑائی کے تمام گر بھی جانتے ہیں، کیسر دلاور بھی تیار ہو چکا ہے، اگر شہزادہ حضور کی شادی کر دی جائے تو سارے ملک میں خوشی کے شادیانے بجنے لگیں گے۔ بادشاہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ارسلان تم نے تو ہمارے دل کی بات کہہ دی، ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ شہزادہ دلاور کی شادی ہو جائے، اس کے بعد ہم ملک کی بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں دے دیں گے۔ ارسلان نے خوشمندانہ انداز میں کہا، حضور آپ نے بہت اچھا سوچا ہے۔ بادشاہ نے کہا، ارسلان ہم چاہتے ہیں کہ شہزادے کی شادی افریقہ کے ملک الثانیہ کی شہزادی نرگس جہاں سے کی جائے، تمہارا کیا خیال ہے؟ ارسلان نے بہت زیادہ خوش ہوتے ہوئے کہا، عالم پناہ، مناسب خیال ہے، ویسے شہزادی نرگس جہاں کے والد یوسفین آپ کے دوست ہیں اور ان کی بھی یہی خواہش ہے کہ اس کے علاوہ شہزادہ حضور بھی شہزادی نرگس جہاں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ارسلان، یوسفین ہمارا دوست ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں ہم اور بھی زیادہ قریب آ جائیں۔ شہزادی نرگس جہاں چاند کی طرح خوبصورت ہے، ہمارے شہزادے کے ساتھ جب کیسر دلاور میں پہنچے گی تو سارا محل جگمگا اٹھے گا۔ ارسلان کو اپنی ترکیب کامیاب ہوتی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ واپس لوٹتے وقت بہت خوش ہوا تھا۔ شہزادہ دلاور کی شادی کی خبر سے سارے کاغستان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور محل میں شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ بادشاہ بڑھاپے کی وجہ سے کاغستان سے الثانیہ تک کا طویل سفر نہیں کر سکتا تھا اور وزیر اعظم ارسلان کو بھی ملک ہی میں رہنا تھا، اس لیے شہزادہ دلاور کے ساتھ اس کے دوست طاہر کے علاوہ کئی اور بہادر آدمی اور وزیر شاد خان کو بھیجا گیا۔ بادشاہ نے الثانیہ کے بادشاہ یوسفین کے لیے بہت سے تحفے، طوائف اور ہیرے جواہرات شہزادے کے ہمراہ کر دیے۔ شہزادہ دلاور اپنے والد سے اجازت لے کر طاہر اور 2 آدمیوں کے ہمراہ بہت سا ساز و سامان لے کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ ان دنوں سفر کرنا آسان نہ تھا، راستے میں لٹیروں اور جنگلی جانوروں کا ڈر رہتا تھا اور طویل سفر کے لیے گھوڑے سے بہتر اور کوئی سواری نہ تھی، اس لیے یہ سب لوگ گھوڑے پر سوار بہت سا حفاظتی سامان لیے وزیر شاد خان کی رہنمائی میں جا رہے تھے۔ شاد خان بوڑھا لیکن نڈر آدمی تھا۔ کئی روز تک پہاڑوں پر سفر کرنے کے بعد شہزادہ دلاور کا قافلہ میدانی علاقے میں جا پہنچا۔ ان پہاڑوں سے وہ سفر کر کے آئے تھے، وہ سارا علاقہ چونکہ ان کا جانا پہچانا تھا، اس لیے انہیں راہ میں کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ وہ دن کا سفر کرتے اور رات کے خیمے لگا کر سو جاتے۔ چند محافظ رات کو ان خیموں کا پہرا دیتے تھے۔
انہوں نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا کہ جس میں سفر تو لمبا تھا لیکن راہ کی مشکلات دوسرے راستوں سے کم تھی۔ جب جنگل کا سلسلہ شروع ہوا تو سفر کی رفتار بھی کم ہو گئی۔ جنگلی جانوروں کا بھی ڈر تھا اور جگہ جگہ جھاڑیاں کانٹے کے بعد وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ وزیر شاد کام اگر ساتھ نہ ہوتا تو شاید وہ راستہ بھی بھٹک جاتے۔ شاد کام نے انہیں بتایا تھا کہ ہمیں اس جنگل میں 15 دن تک کا سفر کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اس جنگل میں شیر، چیتے، ہاتھی وغیرہ ہر قسم کا جانور ہے، اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایک رات جب سب خیمے میں سو رہے تھے کہ ایک ببر شیر نے ایک محافظ پر اچانک حملہ کر دیا۔ شیر کی دھاڑ اور محافظ کی چیخوں سے طاہر کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے فوراً شہزادے کو جگایا اور خود تلوار لے کر باہر نکلا۔ سامنے ہی ایک سیاہ رنگ کے ببر شیر کو دیکھا جو اچھل کر محافظ پر حملہ آور ہوا۔ محافظ نیچے گرا اور اس کے منہ سے بڑے دردناک چیخیں نکلنے لگی۔ شہزادہ دلاور بھی خیمے سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے جب یہ دیکھا تو وہ بھی تلوار لے کر شیر کی طرف جھپٹا۔ شیر نے اپنے مقابلے میں جب دو انسانوں کو دیکھا تو اس کے جسم میں اور زیادہ پھرتی آ گئی۔ جنگل کے اس خونخوار جانور کو زہر کرنا مشکل تو کیا ناممکن ہے۔ شیر کے جسم کے بال کھڑے ہو گئے اور وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چنگاریاں نکل رہی ہوں۔ شہزادہ دلاور اور طاہر سمجھ گئے کہ شیر اب ان پر حملہ کرنے والا ہے، اور وہی ہوا۔ شیر اچانک اپنی جگہ سے اچھلا اور چاہتا تھا کہ اپنے بڑے بڑے ناخنوں والے پنجے اور دانت ان دونوں کے جسموں میں گاڑ دے۔ شہزادہ دلاور اور طاہر کی تلواریں بجلی کی سی تیزی کے ساتھ شیر کے جسم میں پیوست ہو گئی۔ شہزادہ دلاور کی تلوار شیر کی گردن کٹتی ہوئی گزر گئی اور طاہر کی تلوار نے شیر کے پیٹ کو کاٹ ڈالا۔ شیر دھڑم سے نیچے، اس کی آخری دھاڑ سے سارا جنگل گونج گیا اور اس کے بعد وہ مر گیا۔ اتنی دیر میں دوسرے تمام لوگ بھی وہاں پہنچ گئے۔ زخمی محافظ کو خیمے میں لے جا کر مرہم پٹی کی گئی۔ شہزادے کے سب ساتھی شہزادے دلاور اور طاہر کی بہادری کی داد دے رہے تھے۔ شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھیوں کی ملک البانیہ کو روانگی کے بعد وزیر اعظم ارسلان نے اپنے خاص آدمیوں کو تیز رفتار گھوڑے دے کر شہزادے کے پیچھے بھیجا اور انہیں ہدایت کر دی کہ جہاں بھی موقع ملے شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا جائے۔ ارسلان کے بھیجے ہوئے خاص آدمی برق رفتار سے ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان تک پہنچ گئے اور اس وقت وہ درختوں کے پیچھے چھپے ہوئے تھے۔ جب شہزادہ دلاور اور طاہر خواہ خور کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے، ارسلان کے تمام آدمیوں نے سیاہ لباس پہن رکھے تھے اور اپنے چہرے پر سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھے تھے۔ ان کا آج رات سوتے میں شہزادے اور اس کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کا ارادہ تھا کہ شہزادے کے حملے نے ان کے لیے یہ موقع ضائع کر دیا۔ اب وہ کسی اور موقع کی تلاش میں تھے۔ صبح سویرے ہی کھانے پینے سے فارغ ہونے کے بعد شہزادہ دلاور کا قافلہ آگے کی طرف روانہ ہوا۔ یہ لوگ جوں آگے بڑھ رہے تھے، جنگل اور بھی گنجان ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی بے خبری میں ارسلان کے آدمی بھی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ سارا دن سفر کرنے کے بعد شام سے کچھ پہلے وزیر شادکام نے اچانک سب کو رکنے کے لیے کہا۔ شہزادے نے شادکام سے پوچھا، کیوں، کیا بات ہے؟ وزیر شادکام نے کہا، شہزادہ حضور، ہمیں اپنا راستہ تبدیل کرنا پڑے گا کیونکہ اس راستے سے آگے بڑھنا خطرناک ہے۔ آپ سامنے درختوں کو دیکھ رہے ہیں؟ شہزادہ دلاور نے کہا، ہاں، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان درختوں کے پتے سرخ رنگ کے ہیں، شاخیں بہت لمبی لمبی اور پھیلی ہوئی ہیں۔ شادکام نے کہا، آپ ٹھیک سمجھے، یہ درخت نہیں، ایک قسم کی بڑی بڑی موٹی موٹی بیلیں ہیں۔ ان بیلوں کے پتے سرخ اور سرمئی رنگ کے ہیں۔ انہیں گوشت خور پودے کہا جاتا ہے۔ ان کے قریب سے اگر کوئی جانور گزرے تو شاخیں جھک کر ان جانوروں کو پکڑ لیتی ہیں، پھر دیکھتے ہی دیکھتے ان جانوروں کا گوشت نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اور ہڈیاں شاخوں سے نیچے گر جاتی ہیں۔
طاہر اور دوسرے لوگ بھی شہزادہ دلاور کی طرح وزیر شادکام کی باتیں حیرت سے سن رہے تھے۔ طاہر نے کہا، پھر تو بہتر یہی ہوگا کہ یہیں خیمے لگا دیے جائیں اور کل نئے راستے پر وزیر شادکام کی رہنمائی میں سفر کیا جائے۔ باقی سب نے بھی طاہر کی بات کو پسند کیا۔ اس کے بعد گھوڑے سے سامان اتار کر رات کے رہنے کے لیے بندوبست کیا جانے لگا۔ اچانک ارسلان کے آدمی جو ان سے تھوڑی ہی فاصلے پر تھے، اپنے گھوڑوں کو بجلی کی تیزی کے ساتھ دوڑاتے ہوئے ان پر حملہ آور ہو گئے۔ اس اچانک حملے کی وجہ سے شہزادے کے آدمی بہت گھبرائے اور وہ سنبھل نہ سکے، جس کی وجہ سے اس کے کئی آدمی مارے گئے۔ شہزادہ دلاور اور طاہر کو یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور وہ تلوار لے کر شیروں کی طرح اپنے دشمن پر جھپٹ پڑے۔ شہزادہ دلاور کو بے جگری سے لڑتے ہوئے دیکھ کر شہزادے کے باقی ساتھیوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور وہ بھی اپنی بہادری دکھانے لگے۔ شہزادہ دلاور اور طاہر نے ارسلان کے کئی آدمیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن اب بھی وہ ان کی تعداد میں بہت زیادہ تھے۔ وزیر شادکام نے اس وقت ایک بڑا ہی انوکھا کام کیا۔ اچانک اس نے کوئی چیز دشمن کے گھوڑوں کے درمیان پھینکی، جس سے ایک زوردار دھماکہ ہوا اور ان کے گھوڑے بدک کر سامنے کے رخ پر بھاگ کھڑے ہوئے اور ان پر بیٹھے سوار کوشش کے باوجود گھوڑوں کو قابو نہ کر سکے۔ صرف ایک شخص جو ان کا سردار معلوم ہوتا تھا، اپنے گھوڑے کو قابو کرنے کے بعد واپس لوٹا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے علاوہ تمام گھوڑے سرخ پتوں والے درختوں کی طرف جا رہے تھے۔ جب وہ درختوں کے درمیان پہنچے تو اچانک درختوں کی تمام شاخیں جھک گئی، جس میں تمام گھوڑے اور سوار چھپ گئے۔ بے شمار ہڈیوں نے انہیں اس طرح جکڑ لیا کہ وہ اپنے آپ کو آزاد نہ کرا سکے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آدمی اور گھوڑے غائب ہو گئے اور ان کے کپڑے اور دوسرے سامان کے ساتھ ان کی ہڈیاں زمین پر گرنے لگی۔ وزیر شادکام نے کہا، شہزادے دیکھا یہ کتنے خونخوار پودے ہیں، تھوڑی سی دیر میں اتنے سارے آدمیوں کو چٹ کر گئے۔ شہزادے نے کہا، واقعی ایسے خطرناک درختوں کے متعلق میں نے پہلے سنا تھا، لیکن آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ طاہر بولا، لیکن یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہم پر حملہ کیا ہے اور قدرت کی طرف سے انہیں سزا بھی مل گئی؟ اس بات پر سب نے ناعلمی کا اظہار کیا اور یہ معلوم نہ ہو سکا کہ یہ لوگ کون تھے اور حملہ کرنے کا کیا مقصد تھا۔ اس کے بعد سب نے رات کو آرام کیا اور دوسری صبح کے لیے راستے سے السانیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم ارسلان کے بھیجے ہوئے آدمیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا وہ ارسلان کے پاس واپس جا پہنچا اور تمام حال اسے سنا دیا۔ ارسلان کی تحقیق ناکام ہو گئی تھی، اس لیے اس نے ایک اور چال چلی۔ اس نے بادشاہ کو قید کر دیا اور لوگوں میں مشہور کر دیا کہ بادشاہ مر گیا ہے اور شہزادہ دلاور کی واپسی تک وہ بادشاہ کے تمام کام خود کرے گا۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد بھی ارسلان نے ایک عورت کو جس کا نام خوش قدم تھا اپنے پاس بلایا۔ یہ عورت بڑی مکار اور چال باز تھی۔ ارسلان نے اس عورت سے کہا، خوش قدم، ہم تم سے ایک کام لینا چاہتے ہیں۔ اگر تم اس کام میں کامیاب ہو گئی تو ہم تمہیں اتنا انعام دیں گے، اتنا انعام کہ تم ساری زندگی عیش و آرام سے گزارو گی۔ خوش قدم بولی، حضور آپ کا کام تو بتائیں۔ خوش قدم جہاں جاتی ہے کامیابی اس کے قدم چومتی ہے۔ ارسلان نے جیب سے ایک گڑیا نکال کر خوش قدم کو دیتے ہوئے کہا، یہ لو خوش قدم، اس میں ایک خطرناک زہر ہے، اسے اپنے پاس رکھو، میرے آدمی تمہیں السانیہ کے بادشاہ کے محل تک پہنچا دیں گے۔ شہزادہ دلاور کی شادی کے روز تم کسی طرح اس زہر کو پانی میں حل کر کے شہزادے کو پلا دینا۔ اس کے بعد ارسلان نے اپنے کئی آدمیوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ سب گھوڑے کی سواری کے لیے ملک بھر میں مشہور تھے۔ اس نے ان سواروں سے کہا کہ وہ خوش قدم کو شہزادہ دلاور کے السانیہ پہنچانے سے پہلے وہاں پہنچا دیں۔
اور ایسے راستے کے متعلق بتایا جس پر سفر کر کے وہ شہزادہ دلاور سے پہلے پہنچ سکتے تھے۔ یہ گھوڑے سوار راستے کے لیے سامان لے کر خوش قدم کے ہمراہ السانیہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ رات دن کے مسلسل سفر اور کم راستے کی وجہ سے وہ شہزادہ دلاور سے پہلے السانیہ کے بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ خوش قدم بادشاہ یوسفین سے ملی اور اسے شہزادہ دلاور کی آمد کی اطلاع دی اور کہا، حضور بالا، میں شہزادہ حضور سے پہلے اس لیے آئی ہوں کہ تاکہ ان کا شاندار استقبال کیا جائے۔ یوسفین نے یہ خبر سن کر خوش قدم کی بڑی عزت کی اور کہا، کیوں نہیں، شہزادہ دلاور ہمارا بیٹا ہے، ہم اپنے بیٹے کا ایسا شاندار استقبال کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ خوش قدم نے ایسی مکاری اور چلاکی سے باتیں کی کہ بادشاہ کو کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہوا اور اسے شاہی مہمان بنا لیا۔ خوش قدم شہزادی نرگس جہاں کے ساتھ رہنے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ وہ محل کے پورے ماحول سے واقفیت حاصل کر لے تاکہ جس مقصد کے لیے وہ یہاں آئی ہے وہ پورا ہو اور وہ انعام سے مالا مال ہو جائے۔ شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھیوں نے جنگل کا باقی حصہ بغیر کسی دشواری کے طے کر لیا۔ اس کے بعد ان کا گزر چھوٹی چھوٹی کئی نہروں سے ہوا۔ انہوں نے یہ نہریں بھی گھوڑوں پر بغیر کسی مشکل کے عبور کر لی۔ اس کے بعد ریگستانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوپہر کے وقت جب سورج بالکل درمیان میں آ گیا تو وہ لد تک صحرا میں تھے۔ گرمی بہت شدت کی تھی۔ ریت گرم ہو کر انگاروں کی طرح معلوم ہو رہی تھی۔ گھوڑوں کا ریت پر چلنا مشکل ہوتا جا رہا تھا، اس لیے سفر کی رفتار بہت سست ہو گئی۔ کھانے پینے کا سامان کافی مقدار میں ساتھ ہونے کی وجہ سے انہیں کوئی زیادہ مشکل پیش نہ آئی۔ البتہ صحرا کے سفر میں انہیں تھکاوٹ بہت ہو گئی، اس لیے انہوں نے سستانے کے لیے وہیں خیمے لگا دیے اور سب خیموں میں لیٹ کر آرام کرنے لگے اور جلدی ہی نیند کی آغوش میں چلے گئے۔ اچانک شہزادہ دلاور کی آنکھ کھل گئی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے خیمے کے باہر خونخوار چیتا کسی پر جھپٹ رہا ہے۔ وہ حیران ہوا کہ بھرا ریگستان میں چیتے کا کیا کام۔ پھر یہ سوچ کر کہ شاید وہم ہے، لیکن اس نے پھر چیتے کے گھررانے کی آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ باہر چیتا ہی ہے۔ وہ تلوار لے کر اکیلا خیمے سے باہر آیا تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ سامنے ہی ایک خونخوار چیتا ایک ننھے منھے اور نہایت خوبصورت خرگوش پر جھپٹ رہا تھا، اور خرگوش بھی بڑی پھرتی سے اپنے آپ کو اس کے پنجوں سے بچا رہا تھا۔ خرگوش بہت تیز بھاگ رہا تھا، لیکن چیتا بھی پھرتی اور تیز رفتاری میں کم نہ تھا۔ کچھ دیر تک ان کی یہی بھاگ دوڑ ہوتی رہی اور شہزادہ انہیں حیرت سے دیکھتا رہا کہ یہ دونوں یہاں کیسے آ گئے۔ اچانک چیتا اچھلا اور لمبی چھلانگ کے ذریعے وہ چاہتا تھا کہ خرگوش کو دبوچ لے کہ خرگوش نے انسانی آواز میں کہا، شہزادے مجھے اس سے بچاؤ، خدا کے لیے جلدی کرو۔ اس کے بعد خرگوش نے بڑی پھرتی کے ساتھ اپنے آپ کو چیتے کے وار سے بچا لیا۔ شہزادی کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ تلوار لے کر چیتے کی طرف جھپٹا۔ چیتا بھی اس سے غافل نہ تھا، بلکہ وہ شہزادے پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ چیتا اچھلا اور چاہتا تھا کہ اپنے نوکیلے دانت اس کی گردن میں گاڑ دے کہ شہزادے نے فوراً اپنی جگہ سے ہٹ کر اس کا وار خالی کر دیا۔ چیتے کے پاؤں ابھی زمین پر لگے ہی تھے کہ شہزادے نے کمال پھرتی سے تلوار کا وار اس کی گردن پر کیا۔ گردن کٹ کر دور جا گری۔ چیتے کے جسم سے دھواں نکلنے لگا۔ جب دھواں ختم ہوا تو شہزادے نے دیکھا کہ وہ ایک انسانی جسم تھا جس کی گردن کٹ چکی تھی۔ شہزادے نے جب پلٹ کر خرگوش کی جانب دیکھا تو خرگوش بھی ایک نہایت خوبصورت نوجوان کی شکل میں اس کے سامنے آ گیا۔ اس نوجوان نے آگے بڑھ کر شہزادے سے کہا، شہزادے تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی ہے۔ شہزادہ دلاور نے کہا، ظالموں سے کمزوروں کو بچانا تو انسان کا فرض ہے، لیکن تم یہ بتاؤ تم کون ہو؟ اور یہ کون تھا؟ نوجوان نے اپنے
متعلق بتاتے ہوئے کہا، شہزادے میں پرستان کا شہزادہ ہوں، اور یہ جسے تم نے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے ایک ظالم جادوگر تھا۔ اس نے مجھے اپنے جادو کے زور سے خرگوش بنا کر قید کر رکھا تھا اور چاہتا تھا کہ پرستان پر قبضہ کر لے۔ آج میں اس کی قید سے نکل بھاگا، تم نے اسے ہلاک کر کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ پرستان کے شہزادے نے اپنی جیب سے ایک ڈبیا نکال کر شہزادہ دلاور کو دیتے ہوئے کہا، شہزادے، جس طرح تم نے میرے ساتھ نیکی کا سلوک کیا ہے، اس طرح میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہارے کسی کام آ جاؤں۔ اس ڈبیا میں مرہم ہے، اگر یہ مرہم تم اپنے سارے جسم پر مل لو گے تو کبھی بھی تلوار کا وار تم پر اثر نہ کرے گا۔ اس کے بعد پرستان کا شہزادہ دوبارہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہوا ہوا میں اڑ گیا۔ شہزادہ دلاور واپس اپنے خیمے میں آ گیا۔ اس کے تمام ساتھی بے خبری سے سو رہے تھے۔ شہزادے نے آزمائش کے طور پر وہ مرہم اپنے انگلی پر لگا کر دیکھا تو پرستان کی شہزادی کی بات سچ ثابت ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے سارا مرہم اپنے جسم پر مل لیا۔ چند گھنٹوں سستانے کے بعد شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھی پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ 2 دن کے سفر کے بعد صحرا ختم ہوا۔ اس کے بعد وہ سرسبز علاقے میں پہنچ گئے۔ ہر طرف پھول کھلے ہوئے تھے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بہت اچھی لگ رہی تھی۔ یہ السانیہ کا خوبصورت ملک تھا۔ تھوڑی ہی فاصلے پر انہوں نے دیکھا کہ السانیہ کا بادشاہ یوسفین اپنے وزیروں اور مشیروں کے ہمراہ ان کے استقبال کے لیے خود آیا ہوا ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر شہزادے کو گلے سے لگایا۔ شہزادہ دلاور اور اس کے ساتھیوں کو بھی بڑی حیرانی ہوئی کہ بادشاہ کو ان کی آمد کا کیسے پتہ چل گیا۔ جب شہزادے نے اس بات کا ذکر بادشاہ سے کیا تو بادشاہ نے کہا، شہزادے، ہمارے عزیز دوست اور تمہارے والد نے تمہاری آمد کی خبر تم لوگوں کے آنے سے پہلے ہی خوش قدم کے ذریعے پہنچا دی تھی۔ اس کے بعد سفر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ پھر وہ بادشاہ کے ساتھ اس کے محل پہنچ گئے۔ السانیہ کے بادشاہ یوسفین کا محل شہزادہ دلاور کے قیصر دلاور کی طرح بڑا خوبصورت تھا۔ شہزادہ کی آمد پر سارے محل کو خوب سجایا گیا تھا۔ جب شہزادی نرگس جہاں کو شہزادے کے محل میں پہنچنے کا علم ہوا تو وہ بھی جروکے میں شہزادے کو دیکھنے آئی ہوئی تھی۔ شہزادی کی خاص سہیلی ختیجہ کی ساتھ تھی۔ اس نے شہزادی سے کہا، نرگس جہاں، شہزادہ تو واقعی بڑا خوبصورت ہے۔ شہزادہ دلاور اور طاہر کو محل میں ٹھہرایا گیا ہے اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو مہمان خانے میں بھیج دیا گیا ہے۔ شہزادہ دلاور کے محل میں آمد کی دوسری صبح ابھی شہزادہ اور طاہر سو کر اٹھے ہی تھے کہ خوش قدم جیسے ارسلان نے بھیجا تھا شہزادے کے پاس پہنچی اور اسے آداب شاہی کے بعد بولی، شہزادہ حضور سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ شہزادہ دلاور نے اس سے پوچھا، تم کون ہو اور بغیر اجازت ہمارے کمرے میں کیوں آئی ہو؟ خوش قدم نے پھر دکھاوے کا ادب اور خوش آمد کرتے ہوئے کہا، شہزادے، میرا نام خوش قدم ہے اور آپ کے ابا حضور نے مجھے آپ سے پہلے ہی یہاں بھیج دیا تھا تاکہ بادشاہ یوسفین تک آپ کی آمد کا پیغام پہنچا دوں۔ خوش قدم نے اور زیادہ خوش آمدانہ انداز سے کہا، میں شہزادی نرگس جہاں کو مل چکی ہوں۔ شہزادی نرگس جہاں بڑی خوبصورت ہے، یوں سمجھیے چاند کا ٹکڑا ہے، ہنستی ہے تو پھول جھڑتے ہیں۔ طاہر نے خوش قدم کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہم نے تو پہلے کبھی تمہیں نہیں دیکھا۔ خوش قدم نے پھر پہلے جیسے انداز میں کہا، جب شہزادہ حضور بہت چھوٹے تھے تو انہیں میں گود میں کھلایا کرتی تھی۔ جب یہ سیانے ہوئے تو میں اپنے گھر چلی گئی۔ اب بادشاہ سلامت نے بلا کر مجھے یہ کام سونپا تھا۔ طاہر اس کی باتوں پر مطمئن نہ ہوا۔ شہزادہ دلاور نے کہا، اچھا اب تم جاؤ۔ خوش قدم، بادشاہ یوسفین تمہارے متعلق ہمیں بتا چکے ہیں۔ خوش قدم نے کہا، شہزادہ حضور، میں چاہتی ہوں آپ کا کھانا میں اپنی نگرانی میں پکوایا کروں اور خود لایا کروں۔ کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیں گے؟ شہزادے نے کہا، ہاں، کیوں نہیں۔ جب تم نے ہمیں بچپن میں گود میں کھلایا ہے تو اب ہمیں تمہاری نگرانی میں پکا ہوا کھانا کھانے میں کیا حرج ہے۔ خوش قدم شہزادے کو سلام کر کے چلی گئی۔
اس کے بعد صبح شام شہزادے کے لیے خوش قدم کھانا لانے لگی۔ چونکہ طاہر کھانا شہزادے کے ساتھ کھاتا تھا، اس لیے 2 دن تک خوش قدم ارسلان کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی۔ تیسرے دن جب وہ صبح کا کھانا لائی تو طاہر باہر گیا ہوا تھا۔ اس نے سوچا آج موقع ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے، اس لیے وہ پانی لانے کے بہانے فوراً باہر گئی اور ایک گلاس میں پانی لے کر اس میں وہ زہر ملا دیا جو اسے وزیر اعظم ارسلان نے دیا تھا۔ اس کے بعد وہ شہزادہ دلاور کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادہ کھانا کھا رہا تھا، اس نے پانی کا وہ گلاس شہزادے کے پاس رکھ دیا اور دور ہٹ کر شہزادے کے کھانا ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جب شہزادے نے کھانا ختم کیا تو اس نے پانی کا وہ گلاس اٹھا کر سارا پانی پی لیا، اس لیے فوراً کھانے کے برتن سمیٹ کر جلدی جلدی قدم اٹھائے ہوئے کمرے سے باہر نکل آئی۔ اس وقت طاہر بھی وہاں آ گیا۔ اس نے جو خوش قدم کو تیزی سے چلتے ہوئے دیکھا تو اسے شک ہو گیا، وہ ایک ستون کی اوٹ میں ہو گیا۔ جب خوش قدم وہاں سے چلی گئی تو وہ فوراً شہزادے کے پاس کمرے میں جا پہنچا۔ شہزادہ دلاور نے اسے دیکھتے ہی کہا، طاہر جلدی کرو، مجھے باہر لے جاؤ، میرا دل گھٹ رہا ہے، میں کھلی ہوا میں جانا چاہتا ہوں۔ طاہر شہزادے کو کمرے سے باہر محل کے صحن میں لے آیا اور اسے وہاں کھڑا کر کے کمرے سے کرسی لینے چلا گیا۔ جب وہ کرسی لے کر کمرے سے واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادے کا جسم کپڑے نیلے ہو چکے تھے اور وہ بت بنا کھڑا ہے۔ اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، دایاں ہاتھ پہلو میں لٹکی ہوئی تلوار کے دستے پر تھا اور بایاں پاؤں آگے کی طرف بڑھا ہوا تھا۔ طاہر نے حیرت اور پریشانی کے عالم میں شہزادے کو ہلانے کی کوشش کی لیکن اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر اس نے شہزادے کے بائیں بازو کو پکڑ کر ہلایا، تب بھی اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ طاہر کو یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہوئی۔ اس نے شہزادے کے بازو کو ہلا کر جہاں چھوڑا تھا وہ وہیں رہ گیا تھا۔ طاہر نے فوراً بھاگ کر بادشاہ یوسفین کو اس بات کی اطلاع دی اور پھر تھوڑی دیر میں محل کے سب لوگ وہاں جمع ہو گئے جہاں شہزادہ دلاور بت بنا کھڑا تھا۔ شہزادے کو اس حالت میں دیکھ کر بادشاہ یوسفین کو بڑا دکھ ہوا اور وہ برسوں کا بیمار نظر آنے لگا۔ اس وقت بادشاہ کے حکم سے ملک کے بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا۔ السانیہ کے بڑے بڑے حکیم اور طبیب شہزادے دلاور کے ارد گرد اپنی اپنی دواؤں کو آزما رہے تھے۔ آخر سب نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ کسی بہت ہی زہریلی چیز کھانے کی وجہ سے شہزادہ مر چکا ہے اور اس کا جسم نیلا ہو کر موم کا بن گیا ہے۔ یہ سن کر سارے محل میں غورام مچ گیا۔ ہر کوئی غمگین افسردہ تھا۔ جب شہزادی نرگس جہاں کو اس کی اطلاع ہوئی تو وہ بھی روتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ طاہر جسے کچھ دیر پہلے خوش قدم کو جلدی جلدی چلتے چلتے دیکھ کر شک میں پڑ گیا تھا، اب وہ شک یقین میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ ساری کارستانی اسی مکار عورت کی ہے، اس لیے وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے سارے محل میں دیکھتا پھر رہا تھا۔ آخر وہ ایک کمرے میں مل ہی گئی۔ وہ اپنا سامان باندھ کر بھاگنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ طاہر ننگی تلوار لے کر اس کے سر پر پہنچ گیا اور گرج کر کہا، ظالم اور مکار بڑھیا، بتا تو کون ہے اور شہزادے کو کیا کھلایا ہے؟ پہلے تو خوش قدم ادھر ادھر کی باتیں بناتی رہی اور بہانے کرتی رہی، لیکن جب طاہر نے تلوار کی نوک اس کی گردن پر رکھ کر دوبارہ گرجدار آواز میں پوچھا تو خوش قدم موت کے ڈر سے روتے ہوئے فوراً بولی، بتاتی ہوں، یہ تلوار تو پیچھے ہٹاؤ۔ طاہر نے تلوار اس کی گردن سے ہٹاتے ہوئے کہا، جلدی بتاؤ۔ خوش قدم نے طاہر کو سب کچھ بتاتے ہوئے کہا، ارسلان کرغزستان کے بادشاہ بننا چاہتا ہے، اس لیے اس نے شہزادے دلاور کو جان سے مار دینے کے لیے پہلے اپنے بہت سے ساتھی بھیجے تھے جنہوں نے جنگل میں شہزادے پر حملہ کیا تھا، لیکن ارسلان کا یہ وار کھالی گیا تو اس نے مجھے انعام کا لالچ دے کر زہر کی ایک پریا دے دی تھی۔
کہ میں یہ پڑیا پانی میں گھول کر شہزادے کو پلا دوں۔ آج مجھے موقع ملا تھا، اس لیے میں نے وہ زہر شہزادے کو پلا دیا ہے۔ یہ سب کچھ سن کر طاہر کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی پوری آواز سے کہا، ظالم عورت، تم نے اتنا بھی نہ سوچا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے؟ تم جیسے غدار اور نمک حرامیوں کا زندہ رہنا انسانوں کے لیے عذاب ہے۔ یہ کہا اور تلوار کے ایک ہی وار سے اس لالچی اور ظالم بڑھیا کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ادھر شہزادی نرگس جہاں کا رو رو کر برا حال تھا، شاہ یوسفین اور دوسرے لوگ بھی بہت رنجیدہ تھے۔ سب سے زیادہ دکھ طاہر کو تھا۔ طاہر سوچ رہا تھا کہ ارسلان کتنا برا آدمی ہے، اسے دولت کے لالچ نے اندھا کر دیا ہے، اور خدا جانے اس نے بادشاہ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے پر لگ جائیں اور وہ اسی وقت کرغستان پہنچ کر ارسلان کو ایسی سزا دے کہ وہ زندگی بھر یاد رکھے۔ شام ہونے والی تھی کہ ایک بوڑھا آدمی محل میں شاہ یوسفین کے پاس آیا اور کہا، میں ایک حکیم ہوں اور شہزادے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا، اے حکیم، ملک کے تمام بڑے بڑے حکیموں کا خیال ہے کہ شہزادہ مر چکا ہے، پھر تم کیا کرو گے؟ حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے سنا ہے شہزادے کا سارا جسم موم کا بن گیا ہے، اس لیے میں اس موم کے شہزادے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے میں کسی اچھے فیصلے پر پہنچ جاؤں گا۔ حکیم کو شہزادے کے موم کے بت کے پاس پہنچا دیا گیا۔ بوڑھا حکیم شہزادے کے جسم پر مختلف دوائیں لگا لگا کر ان کے اثرات دیکھتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادے کو ایک بہت ہی خطرناک قسم کا زہر پلایا گیا ہے۔ چونکہ شہزادے کے جسم پر ایک خاص قسم کا مرہم لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے شہزادے کا جسم اور کپڑے تو موم کے بن گئے ہیں، لیکن شہزادے کا دل زندہ ہے۔ یہ مرہم اسے پرستان کی شہزادے سے ملا ہوگا۔ شہزادے کا علاج ایک منکا ہے۔ ناگ بادشاہ کی کھولی میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے اور اس چراغ کے اوپر ایک تاک ہے۔ اس تاک میں یہ منکا رکھا ہے۔ اگر اس کو شہزادے دلاور کے جسم سے رگڑا جائے تو شہزادہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے جسم سے زہر کا اثر جاتا رہے گا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ منکا کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے؟ حکیم نے بتایا، اس منکے کو حاصل کرنا بڑا جان جوکھن کا کام ہے، کیونکہ ایک تو راستے میں ہزاروں بلاؤں سے واسطہ پڑتا ہے، اور دوسرا اس منکے کی حفاظت ناگ بادشاہ خود کرتا ہے۔ جو اس منکے کو حاصل کرنے جاتا ہے، سانپ اسے ڈس کر راکھ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد حکیم نے کہا، بادشاہ سلامت، اس موم کے شہزادے کو کسی ٹھنڈی کمرے میں رکھیں، ورنہ دھوپ کی ایک کرن بھی اس پر پڑی تو یہ پگھل جائے گا۔ اس کے بعد حکیم وہاں سے چلا گیا۔ شہزادے کے موم کے بت کو ایک محفوظ اور ٹھنڈے کمرے میں کھڑا کر دیا گیا اور اس کمرے کی حفاظت کے لیے بہت سے سپاہی مقرر کر دیے گئے۔ شہزادی نرگس جہاں کو بھی بوڑھے حکیم کی باتوں کا علم ہوا تو اسے یقین ہو گیا کہ شہزادہ ضرور ٹھیک ہو جائے گا۔ طاہر کے لیے یہ بہت بڑی خوشی کی خبر تھی۔ اس نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے دوست شہزادے دلاور کے لیے ہر مصیبت میں کود جاؤں گا اور ناگ بادشاہ سے منکا حاصل کر کے ہی رہوں گا۔ اس لیے اس نے راستے میں کام آنے والے چند ضروری چیزیں تیار رکھی اور دوسرے روز وہاں سے روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری صبح السانیہ کے محل میں ایک گھبراہٹ مچ گیا۔ شہزادی نرگس جہاں اور اس کی سہیلی ختیجہ غائب تھی۔ ہر طرف آدمی دوڑائے گئے، لیکن شہزادی اور اس کی سہیلی ختیجہ کا کہیں پتہ نہ چلا۔ شاہ یوسفین کی حالت بیٹی کی گمشدگی کی وجہ سے مزید خراب ہو گئی۔ طاہر نے بادشاہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں شہزادی اور اس کی سہیلی ختیجہ کی تلاش میں جاتا ہوں، آپ اطمینان رکھیں، انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا۔ طاہر شہزادی نرگس جہاں اور اس کی سہیلی کی تلاش میں انجانی منزلوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شہزادی اور اس کی سہیلی مل جائے تو اس کے بعد وہ ناگ بادشاہ کو تلاش کر کے وہ منکا حاصل کرے گا۔
جس کے ذریعے شہزادہ دلاور کو موم کے شہزادے سے اصل روپ میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کا گھوڑا تیزی سے سفر کر رہا تھا۔ دوسرے دن شام کے قریب وہ ایک دریا کے کنارے پہنچ گیا۔ اس کی نظر دریا کے پانی پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دریا کا پانی بالکل سرخ ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ دریا میں پانی کے بجائے خون بہہ رہا ہو۔ دریا کا بہاؤ شمال سے جنوب کی طرف تھا۔ طاہر پانی کے بہاؤ کی مختلف سمت کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے دن کے سفر کی بہت زیادہ تھکاوٹ کے باوجود ساری رات دریا کے ساتھ ساتھ اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دوران اس نے کئی بار دیکھا کہ خون کے اس دریا کی سطح پر اچانک چراغ نمودار ہوئے اور ان چراغوں کے گرد پریاں ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ پریاں طاہر کو اپنی طرف بلاتی تھی، مگر وہ خدا کو یاد کرتا ہوا بغیر کسی خوف کے آگے بڑھ رہا تھا۔ اچانک اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور گر کر مر گیا۔ طاہر کو گھوڑے کے مرنے کا بہت افسوس ہوا۔ اب اس نے پیدل چلنا شروع کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ جلد از جلد شہزادی نرگس جہاں اور ختیجہ کو ڈھونڈ نکالے اور اس کے بعد شہزادے کے لیے منقع حاصل کرے۔ کچھ دیر بعد پہاڑی سلسلہ شروع ہو گیا۔ خون کا یہ سمندر جس کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہوا وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ بلند پہاڑیوں سے بل کھاتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ طاہر نے پہاڑیوں پر چڑھنا شروع کیا۔ پہاڑ بالکل چٹیل تھے، کہیں کسی درخت یا جھاڑی کا نام و نشان بھی نہ تھا، اور اسے یہ دیکھ کر تو اور بھی حیرت ہوئی کہ دریا کے کنارے پر بھی سبزے کا نشان تک نہیں تھا۔ سورج چوں چوں اوپر آ رہا تھا، گرمی بھی بڑھ رہی تھی۔ گھوڑے کے مرنے کی وجہ سے اس نے اپنا بہت سا سامان بھی وہیں پھینک دیا تھا۔ اس کے پاس اس وقت صرف ایک پانی کی بوتل تھی اور تھوڑا سا کھانے کا سامان تھا۔ اچانک اس کے سامنے ایک ایسا پہاڑ آ گیا جو بالکل عموداً تھا۔ پہاڑ کے دائیں طرف وہی خون کا دریا بہہ رہا تھا، اس لیے طاہر کو اپنا سفر اس کی بائیں جانب جاری رکھنا پڑا، اور جب وہ 3 گھنٹے مسلسل چلنے کے بعد وہ پہاڑ کی دوسری جانب پہنچا تو سورج بھی عین سر کے اوپر آ گیا تھا۔ طاہر ساتھ لایا ہوا پانی بھی ختم کر چکا تھا۔ اب اس کا گلا بھی خشک ہو رہا تھا۔ گزشتہ رات جاگنے اور لگاتار سفر کی وجہ سے وہ بہت تھک چکا تھا، اس لیے اس کا چلنا دوبر ہو گیا تھا۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑا رہا تھا کہ کہیں سایہ ہو تو کچھ دیر آرام کر لے۔ اچانک وہ زمین پر گر پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک بزرگ اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ طاہر، ہمت نہ ہارنا، تم نیک مقصد کے لیے نکلے ہو، ضرور کامیاب ہوگے، اب منزل تمہارے قریب ہے۔ پھر اس بزرگ نے ایک گھوڑے کی باک اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، یہ لو گھوڑا، یہ تمہیں منزل کی طرف لے جائے گا۔ جب طاہر کو ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہی گھوڑا جو بے ہوشی کے عالم میں بزرگ نے اسے دیا تھا اس کے قریب کھڑا تھا، اور اس پر کھانے پینے کا سامان بھی تھا۔ طاہر نے کھانا کھایا، پانی پیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو گیا۔ گھوڑا پہاڑوں پر اس طرف دوڑ رہا تھا کہ جیسے میدان میں بھاگ رہا ہو۔ کافی دیر تک سفر کے بعد اسے دور سے ایک بہت بڑا غار نظر آیا۔ جب وہ غار کے قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ 2 نوجوان جنہوں نے شاہی فوج کے سپاہی جیسے لباس پہن رکھے تھے، غار کے قریب ایک بہت بڑے اور خوفناک دیو پر تلواروں سے حملہ کر رہے ہیں۔ خونی دریا بھی اسی غار سے نکل رہا تھا۔ دیو جب ان نوجوانوں کو مارنے کے لیے ان کی طرف بڑھتا تو وہ بڑی پھرتی سے اس کے دائیں بائیں ہو جاتے۔ دیو نے کئی بار چاہا کہ ان کی گردن پکڑ کر ان کے گلے دبا دے، لیکن وہ ابھی تک اس میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ اچانک ایک نوجوان نے کمال پھرتی سے اپنی تلوار کا ایک ایسا وار دیو کی پنڈلی پر کیا کہ دیو کی پنڈلی اس کی ٹانگ سے کٹ کر دور جا گری اور دیو دھڑم سے نیچے آ گرا۔ دوسرا نوجوان فوراً دیو کے سر پر پہنچ گیا اور پھر ان دونوں نے مل کر اس خوفناک دیو کو جان سے مار ڈالا۔
طاہر اپنے گھوڑے کو تیزی سے دوڑاتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا کہ شاید ان نوجوانوں کو اس کی مدد کی ضرورت پڑے، لیکن اس کے پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے دشمن کا کام تمام کر چکے تھے۔ اب جو طاہر نے غور سے دونوں نوجوانوں کو دیکھا تو وہ شہزادی نرگس اور اس کی سہیلی خدیجہ تھی، اور دونوں نے مردانہ لباس پہن رکھے تھے۔ طاہر انہیں پہچان کر ان کی طرف لپکا کیونکہ وہ اپنے ایک مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ طاہر نے شہزادی نرگس جہاں اور خدیجہ کے قریب پہنچ کر کہا، شہزادی حضور آپ یہاں؟ محل میں تو سب لوگ آپ کی گمشدگی کی وجہ سے سخت پریشان ہیں۔ شہزادی نرگس نے جواب دیتے ہوئے کہا، طاہر ہم ہماری سہیلی خدیجہ شہزادی دلاور کو موم کے شہزادے سے اصل حالت میں لانے کے لیے اس منکے کی تلاش میں نکلے ہیں جو حکیم نے بتایا تھا۔ طاہر نے کہا، مگر آپ کا اس طرح چلے آنا بڑا خطرناک تھا، اور آپ یہاں تک پہنچی کیسے؟ راستہ تو بڑا خطرناک اور دشوار تھا۔ اس دفعہ خدیجہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، شہزادی کو شہزادہ دلاور کا موم کا شہزادہ بن جانے کا بہت دکھ تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ ایک منکے کے ذریعے شہزادے کا علاج ہو سکتا ہے تو مجھے لے کر محل سے اس ارادے سے نکلی تھی کہ یا تو منکا حاصل کر کے رہوں گی یا شہزادے کے لیے اپنی جان دے دوں گی، لیکن یہ تو خدا کی مہربانی ہوئی ہے کہ ہمیں راستے میں کسی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ طاہر نے بڑی حیرت سے پوچھا، وہ کیسے؟ خدیجہ نے بتایا، جب ہم محل سے روانہ ہوئے تھے تو تھوڑا سا سفر کرنے کے بعد ہمارا گزر ایک جنگل سے ہوا تھا۔ اس جنگل میں ہم نے ایک درخت پر ایک ہرن کو زنجیروں سے بندھا دیکھا۔ ہرن الٹا لٹکا ہوا تھا اور اس کی ٹانگ میں ایک خنجر پابند تھا جس کی وجہ سے خون کی بوندیں زمین پر ٹپک رہی تھی۔ شہزادی نے بڑھ کر ہرن کو زنجیروں سے آزاد کرایا اور زمین پر اتار لیا۔ ہرن پر نیم بے ہوشی طاری تھی، اور جب شہزادی نے ہرن کی ٹانگ سے خنجر نکالا تو وہ ایک خوبصورت لڑکی میں تبدیل ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہمیں بڑی حیرت ہوئی۔ اس لڑکی نے کہا، حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں پرستان کی ایک پری ہوں۔ سامری جادوگر مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرے انکار پر اس نے مجھے اپنے جادو کے خنجر سے ہرن بنا کر اس درخت پر باندھ کر لٹکا دیا تھا۔ میں ران سے خنجر نکالنے کے بعد سامری جادوگر کا جادو ختم ہو گیا ہوگا۔ اس کے بعد پری نے شہزادی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ لوگوں نے مجھے نئی زندگی دی ہے، لیکن آپ اس جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ شہزادی نے پری کو بتاتے ہوئے کہا، ہم ناگ بادشاہ کا منکا حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ پری نے کہا، منکا حاصل کرنا بہت مشکل ہے، راستے میں آپ کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ شہزادی نرگس جہاں نے کہا، ہم شہزادہ دلاور کے لیے ہر مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد خدیجہ نے ایک چھڑی جو اس نے ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی طاہر کو دکھاتے ہوئے بتایا، ہم دونوں 2 دن پری کے مہمان رہے۔ وہاں سے چلتے وقت یہ چھڑی پری نے ہمیں تحفے کے طور پر دی تھی کہ ہم دونوں اس کے سروں کو پکڑ کر 3 مرتبہ ہوا میں لہرائیں گی تو اس کے ساتھ ہم بھی ہوا میں اڑنے لگیں گی۔ پری نے بتایا تھا کہ یہ چھڑی ہمیں خون کے دریا والے غار تک پہنچا دے گی۔ اس کے بعد دریا میں غار کے اندر 1 دن کا سفر ہے اور غار کی دوسری طرف ناگ بادشاہ کی حکومت ہے، جس پر طاہر نے کہا، اب ہم اکٹھے سفر کریں گے۔ اس وقت اگر آپ یہاں نہ ہوتی تو میرے لیے اس سے آگے نامعلوم منزل کی طرف سفر جاری رکھنا مشکل تھا۔ وہ تینوں غار کے دہانے کی طرف بڑھے جس میں سے دریا کا سرخ رنگ کا پانی ابل ابل کر باہر آ رہا تھا، اور پانی کے بہنے کی آواز ایسی تھی جیسے بہت سی عورتیں مل کر رو رہی ہوں۔ شہزادی نرگس جہاں نے طاہر سے کہا، اب پانی پر سفر کے لیے ممکن ہے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ طاہر کے ہاتھ سے اس کے گھوڑے کی بھاگ غائب ہو گئی اور گھوڑے کی جگہ ایک کشتی زمین پر پڑی ہوئی نظر آئی۔ انہوں نے اس کی بھی مدد کے لیے خدا کا شکر ادا کیا اور کشتی کو پانی میں ڈال کر غار کے اندر جانے لگے۔ پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا،
اس کے باوجود طاہر نے اپنی پوری طاقت اور بھرپور کوشش سے کشتی کو پانی کی مختلف سمت لے جا رہا تھا۔ چوں وہ آگے بڑھ رہے تھے، غار میں اندھیرا بڑھتا چلا گیا، ہاتھ کو ہاتھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ طاہر بڑی احتیاط سے کشتی چلا رہا تھا، کیونکہ خدشہ تھا کہ کشتی کسی پتھر سے ٹکرا کر پاش نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک دم روشنی ہو گئی اور غار کے اندر کا ذرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ہی ان کے پیچھے سے ایک آواز آنے لگی، جیسے کوئی انہیں بلا رہا ہو۔ طاہر کے ہاتھ کشتی چلاتے چلاتے شل ہو گئے تھے۔ ان سب باتوں کے باوجود وہ تینوں بڑے حوصلہ مندی سے اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ شہزادی نرگس، ادھر دیکھو، میں شہزادہ دلاور ہوں۔ طاہر کے منہ کرنے کے باوجود شہزادی نے جو مڑ کر دیکھا تو وہیں پتھر کا مجسمہ بن گئی۔ یہ دیکھ کر طاہر کو بہت دکھ ہوا اور ختیجہ تو طاہر کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ طاہر نے ختیجہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، خدا ضرور بہتری کرے گا۔ طاہر کشتی کو آگے بڑھا رہا تھا۔ پھر کچھ دیر کے سفر کے بعد وہ غار کی دوسری طرف نکل آئے۔ طاہر نے کشتی کو شہزادی کے مجسمے سمیت ایک محفوظ جگہ پر ایک پتھر کے قریب باندھ دیا۔ اب طاہر کے سامنے پھر دو کام تھے، ایک تو ناگ بادشاہ کا منقا حاصل کرنا، دوسرا شہزادی کو پتھر کے مجسمے سے اصل حالت میں لانا۔ وہ جانتا تھا کہ شہزادی پر کسی جادو کا اثر ہو گیا ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید وہ منقا شہزادی پر سے جادو ختم کرنے کے کام آئے گا۔ طاہر ختیجہ کو لے کر آگے بڑھا۔ ختیجہ شہزادی کے لیے بہت غمگین تھی۔ وہ دونوں اونچے نیچے ٹیلوں پر سفر کر رہے تھے۔ اس طرح وہ کافی دیر چلتے رہے، جس کی وجہ سے وہ بہت تھک گئے تھے۔ ختیجہ نے کہا، طاہر اب مجھ سے نہیں چلا جاتا۔ طاہر نے اس کی ہمت باندھتے ہوئے کہا، چلتی رہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ پھر اچانک ختیجہ کو پری کی دی ہوئی چھڑی یاد آ گئی۔ اس نے طاہر سے کہا، کیوں نہ ہم اب اس چھڑی کے ذریعے اپنا سفر کریں۔ دونوں نے چھڑی کے ایک ایک سرے کو اپنے ہاتھوں میں تھمایا اور ہوا میں 3 بار لہرایا تو دونوں ہوا میں اڑنے لگے اور وہ اتنے اونچائی پر پہنچ گئے کہ نیچے کے ٹیلے بالکل چھوٹے چھوٹے نظر آنے لگے۔ پھر وہ ایک ایسی وادی میں پہنچ گئے جس کے چاروں طرف بہت اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ طاہر اور ختیجہ نے دیکھا وادی میں ہر طرف سانپ رینگ رہے تھے۔ طاہر سمجھ گیا کہ ناگ بادشاہ کا علاقہ یہی ہے۔ قریب ہی دریا بھی بہہ رہا تھا، لیکن اس کا پانی صاف تھا۔ وہ بڑی احتیاط سے ایک ٹیلے پر اترے اور سرخ رنگ کی پہاڑی کی طرف بڑھنے لگے، جس کے غار کے چھوٹے چھوٹے دہانے پر ایک بہت بڑا سنہری رنگ کا سانپ بیٹھا ہوا تھا اور اس سانپ کے سر پر تاج چمک رہا تھا۔ یہی سانپوں کا بادشاہ تھا۔ وادی اتنی خطرناک تھی کہ بے شمار زہریلے سانپ ادھر ادھر پھر رہے تھے، اس لیے وہ ٹیلوں کو پھلانگتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ جب وہ ناگ بادشاہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سنہرا سانپ جس پتھر پر ڈنگ مارتا اس پتھر سے دھواں نکلنے لگتا اور وہ پتھر انگارے کی طرح سرخ ہو کر لڑکتا ہوا دریا میں جا گرتا۔ اس کی وجہ سے دریا کا پانی ابلنے لگتا ہے، پھر سرخ ہو جاتا ہے جیسے خون ہو۔ طاہر اور ختیجہ کو یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ کتنا زہریلا اور خطرناک سانپ ہے۔ منقا حاصل کرنے کے لیے اس سنہرے سانپ کو ہلاک کرنا ضروری تھا، اس لیے وہ وادی میں اتر گئے۔ ان کے اترتے ہی کئی سانپ ان کی طرح لپکے، لیکن طاہر اور ختیجہ نے اپنی اپنی تلواروں سے انہیں مار ڈالا۔ اس سنہرے سانپ یعنی ناگ بادشاہ کی آنکھوں سے شعلے نکلتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ طاہر نے ختیجہ کو ایک طرف کھڑا کر کے ناگ بادشاہ پر
تلوار سے حملہ کر دیا، لیکن سانپ اچھل کر دور جا پڑا اور اس کا وار خالی گیا۔ طاہر نے دوبارہ اس پر حملہ کیا، لیکن اس بار سانپ اپنی جگہ سے دور نہیں ہٹا بلکہ اس کا وار خالی دیکھ کر طاہر پر آ گرا۔ اگر طاہر جلدی سے ایک طرف نہ ہٹ گیا ہوتا تو اس کا ہلاک ہو جانا یقینی تھا، کیونکہ سانپ نے جہاں ڈنگ مارا تھا اس جگہ پر آگ لگ گئی تھی۔ طاہر نے اس لمحے کو ضائع نہ کیا اور فوراً پلٹ کر سانپ کے سر پر اپنی تلوار ماری۔ تلوار سانپ کے سر پر لگنے سے پہلے ہی سانپ نے اپنی دم بڑھا کر طاہر کو پنڈلی سے پکڑ کر کھینچ لیا۔ تلوار ماری۔ تلوار سانپ کے سر پر پڑنے سے پہلے ہی سانپ نے اپنی دم بڑھا کر طاہر کو پنڈلی سے پکڑ کر کھینچ لیا اور طاہر نیچے آ گرا۔ یہ دیکھ کر قریب کھڑی ہوئی خدیجہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ طاہر کو کچھ ہو۔ طاہر نے گرتے ہوئے بڑی پھرتی سے اپنی تلوار کے بھرپور وار سے سانپ کی دم کاٹ دی اور فوراً کھڑا ہو کر سانپ کے سر پر بجلی کی تیزی کے ساتھ تلوار کے وار پر وار کرنے لگا، جس سے سانپ کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ سنہری سانپ کے مرتے ہی وادی کے باقی تمام سانپ دریا میں کود گئے۔ خدیجہ یہ دیکھ کر طاہر کے پاس آئی اور خوشی سے اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں سرخ پہاڑی کے غار کے اندر گئے۔ سامنے ہی طاق نما چبوترے پر منکا پڑا ہوا چمک رہا تھا۔ طاہر نے منکا اٹھا لیا اور وہ دونوں واپس غار سے باہر نکل آئے۔ اچانک انہوں نے آسمان سے ایک پری کو اترتے دیکھا۔ اس کے بعد شہزادی نرگس جہاں بھی تھی یہ وہیں پڑی تھی جسے شہزادی نے سامری کے جادو سے آزاد کرایا تھا۔ شہزادی نرگس جہاں اور پری نے آتے ہی طاہر کو منکا حاصل کرنے کی کامیابی پر مبارکباد دی۔ طاہر نے کہا، شہزادی اصل میں تو آپ مبارکباد کی مستحق ہیں، کیونکہ اس مشکل کام کے لیے آپ مجھ سے پہلے محل سے نکلی تھی۔ شہزادی نرگس جہاں کو زندہ سلامت دیکھ کر خدیجہ اور طاہر کو بھی بہت بڑی خوشی ہوئی تھی۔ پری نے بتایا، ایک دن شہزادی میرے کام آئی تھی، آج میں نے اسے پتھر کے مجسمے سے ٹھیک کر دیا ہے۔ اس کے بعد پری نے آسمان کی طرف اشارہ کیا تو 3 خوبصورت سفید گھوڑے نیچے اتر آئے۔ پری نے ان تینوں سے کہا، آپ ان گھوڑوں پر بیٹھ جائیں، یہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو السانیہ کے محل پہنچا دیں گے۔ ان تینوں نے پری کا شکریہ ادا کیا اور گھوڑے پر بیٹھ گئے اور السانیہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے میں شہزادی نرگس نے کہا، طاہر تم ایک بہادر انسان ہو اور شہزادہ دلاور کے دوست ہو۔ خدیجہ ہماری پیاری اور عزیز ترین سہیلی ہے، ہم چاہتی ہیں کہ تمہاری شادی خدیجہ سے کر دی جائے، اس طرح ہماری سہیلی ہمارے قریب ہی رہے گی۔ طاہر نے خدیجہ کی طرف ہنس کر دیکھا اور پھر شہزادی سے کہا، شہزادی یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد محل میں پہنچ کر شہزادے کو اس کی اصل حالت میں لانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب السانیہ کے محل پہنچ گئے۔ ان کے وہاں پہنچتے ہی ہر طرف خوشی کے شادیانے بجنے لگے۔ شہزادہ یوسفین، شہزادی نرگس، خدیجہ اس کے علاوہ طاہر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ طاہر کی کامیابی پر اسے بے حد خوشی تھی۔ طاہر فوراً اس کمرے میں پہنچا جس میں شہزادہ دلاور موم کا شہزادہ بنا کھڑا تھا۔ اس نے جیب سے منکا نکال کر شہزادے کے جسم سے جو چھوا تو شہزادہ دلاور بالکل ٹھیک ہو گیا۔ شہزادے کے ٹھیک ہو جانے پر محل میں ایک بہت بڑا جشن منایا گیا جس میں خوشی کے نغمے گائے گئے۔ اس کے دوسرے دن شہزادے دلاور اور شہزادی نرگس جہاں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی طاہر اور خدیجہ کی بھی شادی کر دی گئی۔ شہزادہ دلاور اور شہزادی نرگس جہاں کی شادی کے بعد کاغستان روانگی سے پہلے طاہر نے شہزادے کو تمام حالات بتائے اور خوش قدم کا السانیہ میں آنے کا سبب بھی بتایا کہ وزیر اعظم ارسلان آپ کو قتل کروانا چاہتا تھا۔ شہزادہ دلاور نے جب یہ سنا تو اس نے کہا، طاہر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نمک حرام ارسلان نے ابا حضور کو بھی کوئی تکلیف پہنچائی ہو۔
طاہر نے کہا شہزادے میرا بھی یہی خیال ہے، اس لیے شاہ یوسفین سے مشورہ کر کے ہمیں یہاں سے کچھ فوج اپنے ساتھ لے جانی چاہیے تاکہ ارسلان کو اس کے کیے کی سزا دی جائے۔ دوسرے روز شہزادہ دلاور، شہزادی نرگس جہاں اور طاہر ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ کرگستان روانہ ہو گئے۔ منزل پہ منزل سفر کرتے ہوئے کرگستان کے 4-5 میل پہلے انہوں نے ایک جگہ پہاڑی کی اوٹ میں خیمے لگا دیے۔ شام ہونے والی تھی۔ شہزادہ دلاور نے طاہر سے کہا، طاہر تم میرے بہترین دوست ہو اور میں تم پر سب سے زیادہ اعتماد کرتا ہوں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور رات کے اندھیرے میں کاغستان کے حالات معلوم کرو۔ طاہر نے کہا بہت اچھا، اور وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کاغستان روانہ ہو گیا۔ ابھی صبح ہونے میں کافی دیر تھی کہ وہ لوٹ آیا۔ اس نے شہزادے کو بتایا کہ کاغستان میں مشہور ہے کہ بادشاہ سلامت مر گئے ہیں، لیکن میں پتہ کر کے آیا ہوں کہ بادشاہ سلامت زندہ ہیں اور ارسلان نے انہیں تہ خانے میں قید کر دیا ہے اور خود بادشاہ بن بیٹھا ہے۔ شہزادے کو ارسلان پر غصہ تو پہلے بھی تھا، مگر یہ سن کر اس کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ دوسری رات شہزادہ دلاور نے طاہر کے ساتھ وہ 3 آدمی بھیجے کہ وہ چھپ کر محل میں پہنچے اور تہ خانے میں جا کر بادشاہ سلامت کو قید سے رہا کروائیں۔ ادھر شہزادے نے خود فوج لے کر محل کو گھیرے میں لے لیا۔ یہ سارا کام اتنی احتیاط اور خاموشی سے ہو رہا تھا کہ ارسلان اور اس کے آدمیوں کو اس کی کارروائی کی کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ ارسلان کو تو یہ اطمینان تھا کہ خوش قدم نے شہزادے کو زہر دے کر مار ڈالا ہوگا۔ سپاہیوں نے ارسلان اور ان کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے سوتے ہوئے پکڑ لیا۔ دوسرے روز جب کرگستان کے لوگوں کو پتہ چلا کہ بادشاہ سلامت زندہ ہیں اور شہزادہ دلاور ملک میں پہنچ چکا ہے تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ارسلان کو اس غداری کی سزا کے لیے بھرے بازار میں لایا گیا۔ لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر ادمارہ کر دیا۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہو کر گرا اور مر گیا۔ سچ ہے، غداروں کو اس کی اپنی قوم ہی انہیں نہیں چھوڑتی اور ظالم کو اس کے ظلم کی سزا ضرور ملتی ہے۔ ارسلان کو لالچ اور حرص نے موت کے منہ پہنچا دیا۔ کرگستان کا بادشاہ طاہر کی بہادری، جرأت مندی اور وفاداری پر بہت خوش تھا، اس لیے طاہر کو کاغستان کا وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ ارسلان کو اس کے برے کام کی سزا کے بعد شہزادہ دلاور اپنی خوبصورت بیوی شہزادی نرگس جہاں کو لے کر اپنے نئے محل کیسر دلاور میں پہنچا تو کیسر دلاور کو خوب سجایا گیا تھا۔ کنیزیں شہزادہ دلاور اور شہزادی نرگس جہاں پر پھولوں کی بارش کر رہی تھی۔ پیارے دوستو، کہانی اچھی لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں، ہماری حوصلہ افزائی ہوگی۔